اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الامی المکی المدنی السراج المنیر الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیرتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من جوم عداوتہم الی الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شأنک هو الابتر صلوات بجی خاندان فاطمہ خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار اور شکر گزار کس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ میرے عزیزو، ماہ مبارک شوال کے یہ ایام انہدام جنت البقیع میں آقا امام زمانہ کی خدمت میں اور آپ مومنین کی خدمت میں قبور جنت البقیع بالخصوص ام الائمہ ام ابیہا ام الانبیاء سیدۃ النساء العالمین کی قبر اطہر کی اہانت اور بے احترامی جو آل سعود نے آج سے 100 سال پہلے ظلم کیا، تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور اسی مناسبت سے اگرچہ کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں موسم کی برہمی کا خیال رکھتے ہوئے چند ایک باتیں سورہ مبارکہ کوثر کے تناظر میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ نے 4 فرزند عطا کیے، جن میں سے ابراہیم آپ کی کنیز ماریہ قبطیہ کے بطن سے متولد ہیں، اور باقی 3 بیٹے طیب، طاہر اور قاسم، یہ تینوں فرزندان جناب خدیجہ کے توسط سے دنیا میں آئے۔ یہ مشیت پروردگار تھی۔ سب سے پہلے مرحلہ میں آقا ختمی مرتبت کے ہاں جناب طیب کی ولادت ہوئی، اور کچھ دن گزرنے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد طاہر کی ولادت ہوئی، اور چند مہینوں کے بعد ان کی وفات ہوئی۔
پھر تیسرے مرحلے پر جناب قاسم، جن کی نسبت سے ختمی مرتبت کی کنیت ہے ابو القاسم، آپ کی ولادت ہوئی، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی کہ جناب قاسم کا بھی انتقال ہوا۔ پے در پے مختصر فاصلہ زمانی گزرنے کے ساتھ جب پیہم مسلسل 3 بیٹوں کی وفات ہوئی، تو اب آہستہ آہستہ مکہ میں، حجاز میں چیمیں گوئیاں شروع ہوئیں، دشمن خوش ہو رہے ہیں۔ اور وہ دن، جس دن جناب قاسم کی وفات ہوئی، ختمی مرتبت کا بدترین دشمن امیر شام کے وزیر کا باپ عاص بن وائل، 2 ایسے دشمن ہیں جنہیں ختمی مرتبت نے کبھی معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے چچا حمزہ کے قاتل اس واشی کو بھی معاف کیا، لیکن شرط رکھی کہ کبھی میرے سامنے نہ آنا۔ لیکن ایک مروان کے باپ حکم کو معاف نہیں کیا، جو پیغمبر کی نقلیں اتارتا تھا، اور حکم جاری فرمایا کہ نہ میری زندگی میں یہ کبھی مدینے میں داخل ہو سکتا ہے، نہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ مدینے میں قدم رکھ سکتا ہے۔ پہلی 2 خلافتوں کے زمانے میں بہت زور لگانے کے باوجود مروان اور اس کا باپ حکم مدینہ میں داخل نہ ہو سکے۔ خلافت سوم میں مروان بن حکم مدینے میں آیا، خلیفہ سوم کا داماد بنا، حکومت میں مشیر بنا، لیکن اس سے پہلے نہ آ سکا۔ ایک حکم، دوسرا عاص بن وائل، جیسی ختمی مرتبت کے تیسرے فرزند جناب قاسم کی وفات کی خبر عاص بن وائل کے کانوں تک پہنچی، یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ختمی مرتبت کے گھر کی طرف چل پڑا، اور آپ کے گھر کے باہر گلی میں اس نے توقف اختیار کیا، کھڑا ہے، ختمی مرتبت کا انتظار کر رہا ہے، اس لیے تاکہ پیغمبر گرامی اسلام جیسے ہی گھر سے باہر تشریف لائے، یہ اپنی زبان سے آقا کو اذیت پہنچائے، تکلیف پہنچائے، توہین کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے۔ لیکن ختمی مرتبت اس سے پہلے آپ کا معمول تھا کہ ہر روز صبح گھر سے باہر تشریف لاتے، شام تک تبلیغ امور میں مصروف رہنے کے بعد گھر کی طرف پلٹتے، لیکن آج پہلا دن ہے کہ ختمی مرتبت سارا دن گھر پر تشریف فرمائے، حالت سوگ میں آقا دکھی ہیں، غمگین ہیں، سوگوار ہیں، عزادار ہیں، آپ کا قلب رنجور ہے۔ اس حالت سوگ میں ختمی مرتبت نے سارا دن اپنے گھر پہ گزارا، بالخصوص اپنی زوجہ جناب خدیجہ کی دلجوئی کرتے رہے، اور ہنگام غروب جب ختمی مرتبت اپنے گھر سے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے، جیسے ہی پیغمبر کے گھر کا در کھولا، آپ کا بدترین دشمن عاص بن وائل چند اور افراد کے ساتھ جو مسلسل کئی گھنٹوں سے انتظار کر رہا تھا، اس کی نگاہ پیغمبر کے چہرے پر پڑی، قہقہہ لگایا، ہنستا ہوا آگے بڑھا اور گستاخی شروع کی کہ اے محمد مصطفیٰ، تم ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے تھے، تم ہمارے بتوں کی توہین کرتے تھے، جس کا نتیجہ تم نے دیکھا کہ تمہارے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مر جاتا ہے، اور اگر مستقبل میں بھی تمہارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسی طرح سے مر جائے گا، اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو بے نام و نشان جاؤ گے، بے اولاد جاؤ گے، ابتر جاؤ گے، تمہارا مقصد اور تمہارا مشن تمہاری موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ختمی مرتبت جنہوں نے آج تک دشمن کی بڑی سے بڑی توہین برداشت کی، ابو جہل کے کہنے پر عبداللہ بن زبعری نے مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ میں آپ کے چہرے کے اوپر اوجری اور خون مل دیا اور آپ کے کپڑوں کو آلودہ کیا، حالت نماز میں ختمی مرتبت گریہ کرتے ہوئے گھر آئے، پتھر کھائے، لہو لوہان ہوئے، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اہانت کی گئی، لیکن اس کے باوجود آج تک کبھی بھی جبین رسالت مآب پر شکن نہ آئی۔ لیکن آج پہلی مرتبہ جبکہ ختمی مرتبت کا دل پہلے سے رنجور ہے، آپ سوگوار ہیں، حالت دکھ اور سوگ اور عزا میں ہیں، اور اس غم اور دکھ کی کیفیت میں جب آقا گھر سے باہر آئے،
اور دشمن رسالت نے جب اپنی زبان کا زخم لگایا، قلب نازنین رسالت مآب پر چوٹ لگی، آنکھیں نم ہوئیں اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے بدترین دشمن کا شکوہ کر رہے ہوں۔ ابھی پیغمبر اسی کیفیت میں تھے کہ مختصر ترین فاصلہ زمانی طے ہونے کے بعد جبرائیل امین کا نزول ہوا، محضر رسالت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، عرض کیا یا رسول اللہ، پروردگار یہ فرما رہا ہے دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو، رنجور نہ ہو، سوگوار نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا کرنے والا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ جیسی ختمی مرتبت نے یہ نوید سنی، اب دائماً شب و روز گزر رہے ہیں اور آقا حالت انتظار میں کہ جس عطا کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا اس کا نزول کب ہوگا، یہاں تک کہ جب انتظار میں شدت آئی تو اس شدت انتظار کے کسی لمحے میں ختمی مرتبت نے بارگاہ احدیت سے سوال کیا، پروردگار اے خدائے سبحان، مجھ سے جس عطا کا وعدہ کیا گیا تھا اس عطا کا نزول کب ہوگا؟ تو بارگاہ احدیت سے یہ جواب آیا، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ، میری یہ عطا کبھی تجھ تک نہیں پہنچے گی، بلکہ اسے لینے کے لیے تجھے میرے پاس آنا پڑے گا۔ یہ قرآن کی آیتیں نہیں جو تیرا تعاقب کریں کہ اگر آپ سفر میں ہو تو سفر میں نازل ہو جائیں، حضر میں ہو تو حضر میں نازل ہو جائیں، دیس میں ہو تو دیس میں آ جائیں، پردیس میں ہو تو پردیس میں آ جائیں، بلکہ میری اس عطا کو خود چل کر آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ آخر فلسفہ معراج کیا ہے؟ کیوں بلایا خدائے سبحان نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو اس انتہائی بلندی پر جس کے بعد کوئی بلندی لائق تصور نہیں؟ کیوں بلایا؟ کیا جیسے ہمارے شعراء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ایک شب عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا اور یہ غم ہجر خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا؟ نہ، پروردگار کے یہاں احساسات نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں، عواطف نہیں ہیں، اللہ کے یہاں کیفیتیں نہیں ہیں۔ اللہ احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر، اللہ کیفیتوں کا خالق ہے۔ کیوں بلایا خدائے حکیم خالق عقل نے اپنے محبوب ختمی مرتبت کو؟ تو اس راز سے خود سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پردہ اٹھایا۔ اس حدیث کو آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان کیا، آیت اللہ تقی مصباح یزدی نے بیان کیا، خمینی بت شکن اور بڑی بڑی شخصیتوں نے، محققین اور محدثین نے بیان کیا۔ سیدہ فرماتی ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا۔ وَكَانَ يُسَبِّحُ اللَّهَ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور اللہ کے قرب میں اللہ کی تسبیح اور بندگی اور عبادت اور راز و نیاز میں مصروف ہو گیا۔ پھر ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي فِي شَجَرٍ مِّنْ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ، پھر اللہ نے میرے نور کو اپنے قرب سے جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا۔ فَأَضَاءَتْ، تو وہ درخت روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا، چمکنے لگا۔ وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایھا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے میرے رسول اس درخت سے کھا لیجئے۔ فَأَكَلَ أَبِي، تو میرے بابا نے کھا لیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟
صاحبان علم، صاحبان عقل، صاحبان بصیرت اور صاحبان معرفت تشریف فرمائے۔ ابو البشر آدم اور ان کی زوجہ جناب حوا کتنا عرصہ جنت میں رہے؟ سالہ سال جنت میں رہے۔ کیا کوئی پابندی تھی؟ نہ، پروردگار نے فرمایا جہاں تمہارا جی چاہتا ہے جاؤ، جو تمہارا جی چاہتا ہے کھاؤ، لیکن دونوں سنو، لا تقربا ہذہ الشجرہ، خبردار کبھی اس درخت سے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں آدم کو منع کیا جا رہا ہے؟ کیوں خاتم کو بلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ درخت آدم کے لیے نہیں ہے، یہ درخت خاتم کے لیے۔ کیوں یہ درخت خاتم کے لیے اور کیوں آدم کو منع کیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ میں نے جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو ودیت کیا ہے، یہ نور کسی نبی کے صلب سے دنیا میں ہو کر آئے۔ نور مصطفیٰ اس کائنات میں کیسے پہنچا؟ انبیاء کے اسلاف سے ہوتا ہوا آیا۔ نور مرتضیٰ اس کائنات میں کیسے آیا؟ انبیاء کے صلبوں سے ہوتا ہوا آیا۔ لیکن نور فاطمہ، کیا اللہ نے نور فاطمہ زہرا کو کسی نبی کے صلب سے گزارا؟ نہ، اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا۔ اس لیے ختمی مرتبت کو بلایا۔ میں دست ادب جوڑ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، پروردگار سارا قرآن جبرائیل لے کے آئے، جنت سے کھانے جبرائیل لے کے آتے تھے، جنت سے لباس جبرائیل لے کے آتے تھے، تو پروردگار جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ کو منتقل کیا، یہ بھی جبرائیل کے ذریعے سے بھیج دے، تو غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا، اسے کسی معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے۔ یہ عزت فاطمہ ہے، یہ حرمت فاطمہ ہے، یہ مقام فاطمہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے جس جس شے کو جناب سیدہ سے منسوب کیا، سورہ قدر سیدہ سے متعلق ہے، سورہ کوثر سیدہ سے متعلق ہے، سورہ شمس سیدہ سے متعلق ہے، اور دوسری صورتیں جناب سیدہ سے متعلق ہیں، اور ان میں سے ایک سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ حل عطا۔ سورہ حل عطا کی تفسیر میں صاحب تفسیر کشاف جناب زماشری یہ جملے لے کے امام اہل سنت نے کہا کہ اللہ نے جنت کی جتنی بھی نعمتیں تھیں پورے قرآن میں ایک ایک دو دو چار چار کر کے ان کو بیان کیا منتشر طور پر، لیکن اللہ نے جنت کی ساری نعمتوں کو ایک سورہ میں اکٹھے بیان کیا۔ وہ ساری نعمتیں جو شروع سے آخر تک ٹکڑوں میں بیان کی تھی، ایک سورہ میں ان ساری نعمتوں کو اکٹھے بیان کیا۔ وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ حل عطا۔ لیکن کیا کہا امام اہل سنت صاحب تفسیر کشاف زماشری نے؟ کہا لیکن اللہ نے اس سورہ میں جنت کی ساری نعمتوں کو بیان کیا، لیکن ایک نعمت کو ذکر نہیں فرمایا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ حور جنت ہے، جس کے لیے لوگ خود کو پھاڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، جس کے لیے قتل و غارت گری کرتے ہیں، حور مل جائے۔ اسی حور کا ذکر سورہ دہر میں نہیں ہے، باقی جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو کیا کہا صاحب کشاف نے؟ کیوں پروردگار نے سورہ دہر میں حور کا ذکر نہیں فرمایا؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا، تو اب بی بی کی موجودگی میں کسی حور کا ذکر کرنا اللہ نے بے ادبی خیال کیا۔ یہ ادب فاطمہ، یہ مقام فاطمہ، یہاں تک کہ پروردگار نے جس جس شے کو سیدہ کے ساتھ منسوب کیا۔ دیکھیے ابھی آپ ٹھوکر نیاز بیگ کے اس تاریخی امام بارگاہ میں تشریف فرمائیں، اکیلے ہیں یا تعداد میں؟ تعداد میں، اور
گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں تو کبھی اکیلے بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے، کبھی کوئی انسان اکیلا نہیں۔ اکیلا ہوتا تو غالب یہ پریشانی نہ بیان کرتے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں کرامن کاتبین، یہ مسلسل ساتھ ہیں، کوئی بھی انسان اکیلا نہیں ہے، موت تک یہ کرامن کاتبین ساتھ ہیں۔ اچھا جب مر گیا قبر میں اتار دیا اب تو اکیلا ہے، ہم قبر کے باہر لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، لیکن نہ، اکیلا نہیں، ڈیوٹی بدل گئی۔ چین سے سو رہا تھا میں، کس نے مجھے جگا دیا، یہاں بھی ستانے آ گئے، کس نے پتہ بتا دیا، تو پتہ بتانے والے نے بتایا اور ڈیوٹیاں بدل گئیں۔ یہاں کرامن کاتبین، وہاں منکر و نکیر آ گئے۔ اچھا قبر میں بھی اکیلا نہیں ہے، دنیا میں بھی اکیلا نہیں ہے، جب اٹھے گا تو خود اٹھے گا یا کوئی اٹھائے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرشتے اٹھائیں گے۔ پل صراط پہ کون کھڑا ہے؟ فرشتے۔ معاشر میں فرشتے، جنت و جہنم کو انتظام چلانے والے، جنت کے سارے فرشتوں کے سردار جناب رضوان، قرآن نے نام لیا، فرشتے۔ جہنم کے انتظامات کو کنٹرول کرنے والے جناب مالک، قرآن نے ذکر کیا، فرشتے۔ مجھے دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، محشر میں، جنت و جہنم کے ان تمام مراحل میں سے کوئی ایک مقام ڈھونڈ کے بتائیے جہاں کوئی فرشتہ موجود نہ ہو، سوائے ایک مقام کے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ حوض کوثر۔ حوض کوثر پر آپ کو کوئی فرشتہ نظر نہیں آئے گا۔ تو آئیں اللہ سے سوال کریں، پروردگار جب دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، آخرت میں، پل صراط میں، جنت و جہنم کے دروازوں پر جنت و جہنم کے انتظام چلانے کے لیے ہر مقام پر تو نے معصوم فرشتوں کو منسوب کیا، تو حوض کوثر پر بھی کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا، لیکن اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس حوض کو میں نے جناب سیدہ کے ساتھ منسوب کر دیا، جہاں کوئی فرشتہ کھڑا ہو کے تقسیم کرے، نہ اسی فاطمہ کے بابا ہوں گے، اسی فاطمہ کے شوہر ہوں گے، اسی فاطمہ کے بیٹے ہوں گے۔ یہ نور فاطمہ ہے، یہ عزت فاطمہ ہے، جس نور کو لینے کے لیے ختمی مرتبت نے فرش سے لے کر عرش تک کا سفر طے کیا۔ خدا سبحان سلامت رکھے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ، یا رسول اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا اور پھر اپنے جوار میں، اپنے قرب میں میرے نور کو قرار دیا، جہاں میرا نور اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے اس درخت سے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کیا۔ اور وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، جب شب معراج میرے بابا محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الہمہ اللہ الیہ الہاماً، اللہ نے میرے بابا کے دل میں الہام کیا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، کل من تلک الشجرہ، اس درخت سے کھا لیجئے۔ فَأَكَلَ أَبِي، میرے بابا نے کھا لیا۔ ثُمَّ اسْتَوْدَعَ نُورِي إِلَى صُلْبِ أَبِي محمد، تو یوں اللہ نے میرے نور کو اس درخت سے براہ راست میرے بابا کے صلب میں منتقل کیا۔ فَوَضَعَتْنِي، پھر میں دنیا میں آئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذالک النور، میں وہی نور ہوں، اعلم بما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ، جو سب جانتا ہے، جو ہوتا رہا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا۔ نور فاطمہ سب سے باخبر ہے، یہی تو وجہ ہے۔ ایک دن علی ابن ابی طالب اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے، فاطمہ کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرمایا، اے نبی زادی ذرا میرے قریب آئیے، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس کائنات کے اسرار، رموز، علوم اور معارف تعلیم دوں۔
علی کی بات سن کر فاطمہ اپنے مقام سے اٹھی، آگے بڑھی اور پھر کیا جملے کہا، اے علی آپ میرے امام ہیں، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مفترض الطاعہ ہیں، آپ کی اطاعت کو اللہ نے مجھ پر واجب قرار دیا، اگر آپ مجھے سنانا چاہتے ہیں تو فاطمہ سن لے گی، لیکن اے علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سناتی ہے۔ کون سی خاتون ہے دنیا میں جو مرد کی برابری کر سکے؟ نہ، تخلیق کا فرق ہے، مرد کی ساخت الگ ہے، خاتون کی ساخت الگ ہے۔ کون ہے فاطمہ جن کے شرف میں امام صادق کا یہ ایک جملہ کافی ہے کہ اگر اس روئے زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوتے تو کوئی نبی اور غیر نبی میری دادی فاطمہ زہرا کا ہم کف، ہم سر اور برابر نہ ہوتا۔ یہ نہیں کہا برابری کی بات، علی سارے کمالات لے کر فاطمہ سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہے۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ وہ علم کی میں نے بات کی، اور یہ طہارت کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون مرد کے ساتھ عبادت میں برابری کر سکے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتی، تو کیسے ممکن ہے کہ عبادت میں برابر ہو جائے؟ اور وہ بھی علی جیسی ذات جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرے، لیکن عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ کیسے برابر ہو گئی؟ اس لیے اللہ نے اس بی بی کو بطول بنا کے بھیجا ہے۔ اور کس کس نے گواہی دی طہارت فاطمہ پر اور سیدہ کے بطول ہونے پر؟ کس کس نے گواہی دی؟ یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ سے کسی نے سوال کیا، صفینی بنت محمد، اے نبی کی زوجہ آپ نبی ذاتی سے متعلق کچھ بتائیں۔ صفینی بنت محمد، بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے جب کسی نے ام المومنین سے پوچھا کہ نبی ذاتی سے متعلق کچھ بتائیں تو انہوں نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کون سی، بھائی 4 ہیں، کس کا بتاؤں؟ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی ہوتی تو ام المومنین کو پوچھنا پڑتا، جیسی پوچھا گیا اے ام المومنین صفینی بنت محمد بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیے، کیا مختصر جواب دیا؟ ام المومنین نے عائشہ نے سمندر کو کوزے میں سمو دیا کہ ما اقول فی حقہا، ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ سے متعلق کیا کہوں؟ صلت الظہر ثم ولدت الحسن ثم صلت العصر، جس بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی پھر حسن کی ولادت ہوئی اور کچھ دیر کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ ماں کی طہارت ہے۔ علم علی، علم علی علم فاطمہ برابر، طہارت علی۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہ صلی اللہ۔ شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ علی نے پیغمبر کی زندگی میں سے 83 میں سے 82 جنگوں میں شرکت فرمائی سوائے غزوہ تبوک کے، اور 3 جنگیں اپنے عہد خلافت میں لڑی۔ یہ 85 جنگیں جو علی نے لڑی علی کی شجاعت ہے، اور کیا شجاعت ہے! لیکن شجاعت فاطمہ برابر ہے شجاعت علی کے۔ علی ابن ابی طالب کی 85 جنگیں ایک طرف، اور جو ایک جنگ فاطمہ زہرا نے لڑی ہے، کیا جنگ لڑی! میں گفتگو کے آخر میں عرض کروں گا، ادھر اللہ نے فاطمہ زہرا کے نور کو بھیجا اور ادھر قصیدہ روانہ کیا، انا اعطینا کل کوثر
اور یہ ختمی مرتبت ہیں، اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور صحیح ستہ میں اور باقی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کون ہے؟ فاطمہ، جس کے آنے پر ختمی مرتبت کئی کام انجام دیتے تھے۔ کلما دخلت علیہ فاطمہ، جب بھی فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی، فقام الیہا، یہ نہیں کہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، نہ، کھڑے ہوتے تھے اور آگے چل کر جاتے تھے۔ کیوں چل کر جاتے تھے؟ جب قرآن نازل ہوا، یہ اتنا بڑا قرآن جس کی اتنی عظمتیں ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لو سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى، یہ قرآن کی طاقت ہے جس سے پہاڑ، یہ خود قرآن بیان کر رہا ہے، پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے، مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن کی عظمتیں جو قرآن خود بیان کر رہا ہے، یہ قرآن جسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا، لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اتنی عزتوں اور عظمتوں کا حامل قرآن، مجھے کوئی ایک آیت بتائیں کہ جبرائیل وہ آیت لے کے آئے ہوں اور پیغمبر نے اٹھ کر وہ آیت وصول کی ہو، اور مجھے کسی حدیث یا تاریخ کی کتاب سے کوئی ایک روایت ڈھونڈ کے بتائیے کہ فاطمہ زہرا زندگی میں کبھی آئے ہوں اور پیغمبر احترام میں نہ کھڑے ہوئے ہوں۔ کیوں؟ قرآن کے آنے پر بیٹھنے والے مصطفیٰ، فاطمہ تو زہرا جب آتی تھی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، آگے چل کے جاتے تھے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے، پھر استشمام کرتے تھے، سونگتے تھے اور کہتے تھے اسی سیب بہشتی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اور پھر اپنے ہمراہ لے کے آتے تھے۔ فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، فاطمہ زہرا کو اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ کیوں؟ پیغمبر فاطمہ کے آنے پر 18 سالوں میں ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے، اس لیے کہ جس بی بی کے نور کو پیغمبر نے حاصل کرنے کے لیے عرش فرش سے لے کر عرش تک کا طویل سفر طے کیا ہو، اب ضروری ہے کہ اس فاطمہ کے آنے پر ہمیشہ اٹھ کر استقبال کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے، بس اسی آیت کا معنی کروں اور گفتگو سمیٹ لوں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے، یہ پروردگار تو بکثرت قرآن میں خود کو میں کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ، میں نے خلق نہیں کیا، أَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرو، اِنِّی، میں، لیکن جہاں کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے عطا کیا۔ پروردگار یوں بھی کہہ سکتا تھا اِنِّی أَعْطَيْتُكَ، میں نے آپ کو عطا کیا، یہ کیوں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کیا؟ پروردگار کی توحید ہر طرح کے تذبذب و تشکیک سے مابرا اور بالاتر ہے۔ البتہ غالب نے ایک بات کہی ہے، کہا شک نہیں جس میں کوئی، وہ تیری یکتائی ہے، گر بہکتا ہے نسیری تو وہ سودائی ہے، لم یلد پہ میرا ایمان ہے، لیکن یا رب تیرے گھر سے کسی بچے کی صدا آئی ہے۔ لیکن اللہ کی توحید شک و ریب سے مابرا، تو خدا کو میں کہنا چاہیے تاکہ ہم جیسا کوئی انسان سطحی فکر کا حامل وہ شرک کی آلودگی میں مبتلا نہ ہو۔ تو کیوں ہم کا؟ تو اللہ کبھی میں کہتا ہے، کبھی ہم کہتا ہے، اور ایسا نہیں کہ اللہ کسی مزاج یا کیفیت کے تابع ہو، نہ، اللہ خالق عقل ہے۔ تو کب اللہ میں کہتا ہے اور کب ہم کہتے ہیں؟ بس تمام کر رہا ہوں۔ جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے بغیر انجام دے تب میں کہتا ہے، اور جب اللہ کسی کام کو وسیلے کے ذریعے انجام دے پھر میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے۔ سورہ کوثر میں یہ نہیں فرمایا انی اعطیتک، کیا فرمایا؟ انا اعطیناک، یعنی ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزتوں اور طہارتوں کے اس قرآن کو رحل نبوت تک پہنچانے کے لیے اللہ نے کسی ذات کو وسیلہ منتخب کیا۔ تو کسے وسیلہ بنایا؟ جب کلام فاطمہ زہرا کے تناظر میں کوئی نبی انتقال نور فاطمہ کے لیے وسیلہ نہ بنا، کوئی ملک اور فرشتہ
تحویل نور فاطمہ کے لیے وسیلہ نہ بنا تو کسے وسیلہ بنایا پروردگار نے؟ تنہا ایک ذات ہے جسے حق تعالی نے وسیلہ منتخب کیا، اور اس ہستی کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا۔ تو کیا خصوصیت ہے اس بی بی میں جس کی وجہ سے اللہ نے ذات فاطمہ کو زمین پر پیغمبر کی گود تک منتقل کرنے کے لیے وسیلہ بنایا؟ تو علم خدیجہ، معرفت خدیجہ، آپ کی سخاوت، آپ کی اطاعت، رسول اسلام کے ساتھ آپ کی وفاداری، آپ کا ایثار، سب بجائے خود، لیکن وقت کی تنگی کے باعث بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ وصف اور وہ خصوصیت جس کی بنا پر اللہ نے جناب خدیجہ کو وسیلہ منتخب کیا، وہ اسی نام سے آیا ہے۔ اب تک میں نے یہ جملہ نہیں کہا، اب کہنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے، بہت بڑی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ راز جس کی وجہ سے اللہ نے جناب خدیجہ کو وسیلہ بنایا، وہ اسی نام سے آیا ہے۔ خدیج یا خدیجہ اس جنین کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی ماں کے بطن میں 4 مہینے اور 10 دن مکمل کیے ہوں، اور اس سے بجائے کہ زیادہ وقت گزرے وہ دنیا میں آ جائے، اس کی ولادت ہو جائے۔ اگر بچہ ہے تو خدیج، اگر بچی ہے تو خدیجہ۔ جناب خدیجہ کا نام خدیجہ کیوں رکھا گیا؟ کہ اس بی بی نے یہ مدت اپنی ماں کے شکم میں گزاری۔ کیوں؟ کیا راز ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن مکمل ہونے کے بعد جنین کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدل جاتی ہے، اور اب وہ شے خوراک بننا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خاتون مہینے کے بہت سارے دن نماز نہیں پڑھ سکتی، مہینے کے بہت سارے دن روزہ نہیں رکھ سکتی۔ توجہ، تو اس سے پہلے کہ جناب خدیجہ کی خوراک اپنی ماں کے بطن میں بدلتی، پروردگار نے اس بی بی کو دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بی بی نے مستقبل میں اس ہستی کے لیے ماں بننا ہے کہ جسے کائنات میں بطول کہا جاتا ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عجیب ہے، اتنی عزتوں کا حامل قرآن، جب قرآن دیا اپنے محبوب کو تو کیا لفظ، یہ خود قرآن ہے، حدیث نہیں ہے۔ جب قرآن دیا پیغمبر کو تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، آتَيْنا نہیں کہا، آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے میرے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عطا کیا نہ دیا۔ لیکن جب فاطمہ زہرا کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، کیا فرمایا؟ عطا کیا۔ الف تے یہ الف ایتا، اس کا مطلب ہے عوض، صلہ، بدلہ، جزا، اور عطا عین توئے الف، کسی کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرنا۔ جب قرآن دیا تو عطا نہیں کہا۔ اب کیا مقام اور عزت فاطمہ ہے کہ جب کوثر کی باری آئی تو ایتا نہیں فرمایا، عطا فرمایا۔ رسالت دی ایتا کا، نبوت دی ایتا کا، شفاعت دی ایتا کا، قرآن دیا ایتا کا، اور جب فاطمہ کی باری آئی فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آخری لفظ۔ تو اب نماز پڑھیے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ پیغمبر پہلے نہیں پڑھتے تھے، یہ نماز شب ہے۔ تو کیا پیغمبر پہلے نماز شب نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، لیکن پیغمبر پہلے اس نماز کو مستحب کی نیت سے پڑھتے تھے۔ لیکن فاطمہ کے آنے کے بعد یہی تہجد پیغمبر پر واجب ہو گئے۔ یہ عزت فاطمہ ہے
جو اس دنیا میں آ کر نماز تہجد کو امام الانبیاء پر واجب کروائے پروردگار کی طرف سے. یہ مقام فاطمہ ہے. اب سمجھنا ہے سورہ مبارکہ فتح، اذا جاء نصر اللہ، اے محمد مصطفیٰ جب آپ کو اللہ کی نصرت آ پہنچی، والفتح اور فتح حاصل ہوئی، ورأیت الناس اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یدخلون فی دین اللہ، لوگ گروہ در گروہ ہزاروں کی تعداد میں دین میں داخل ہو رہے، کامیابی ملی، فتح حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوا، اور اے مصطفیٰ آپ نے آنکھوں سے دیکھا کہ ہزاروں لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجئے. لیکن جب کوثر عطا کیا تو کیا فرمایا؟ تسبیح کافی نہیں ہے، فصلی، نماز پڑھیے اور پڑھتے رہیے. امر تسلسل و استمرار پہ دلالت کرتا ہے، اور نماز کافی نہیں ہے، ونحر، قربانی دیجیے. کیوں؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا دین میں داخل ہونا اتنی بڑی کامیابی، اور اللہ کہتا ہے بس تسبیح کر لیں. اور کیوں فاطمہ کے آنے پہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھیے اور ساتھ قربانی دیجیے؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا دین میں داخل ہو جانا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات فاطمہ زہرا کا اس کائنات میں تشریف لے کے آنا ہے. اس لیے کہ لوگوں کا دین میں داخل ہونا کامیابی ہے، لیکن اگر کوئی انسان دین پر قیامت تک باقی ہے تو صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے. یہ فاطمہ ہے کہ اگر اللہ اپنے اس راز کو اس کائنات میں ظاہر نہ فرماتا تو 1,24,000 نبیوں کی محنت ضائع ہو جاتی. پیغام غدیر اور پیغمبر گرامی اسلام کی 23 سالوں کی محنت برباد ہو جاتی. عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ، کچھ نہ ہوتا. جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر. ہیچ پیغمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ، کوئی نبی نہ آتا. احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ. یہ کون ہے فاطمہ؟ میرے عزیزو، اللہ کی قسم کھا کے عرض کروں، وقت ختم ہوا. اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجے بغیر انبیاء کی محنت بچ سکتی تو اللہ اپنے سب سے بڑے راز کو کبھی ظاہر نہ فرماتا. اس لیے کہ علی متقی ہندی نے کنز العمال میں یہ حدیث بیان کی ہے. کہا کہ میدان معاشر میں جب نبی زادی تشریف لائیں گے، اولین و آخرین جمع ہوں گے، اور خدا فرمائے گا سب سے خطاب کر کے اہل معاشر سے، غضوا ابصارکم، آنکھیں بند کر، نکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکاؤ. اس لیے کہ اب نبی زادی میدان معاشر میں آئے. یعنی پروردگار کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی انسان آنکھ اٹھا کر فاطمہ کی طرف دیکھے. یہ اللہ کی مشیت ہے. تو فاطمہ زہرا کی مشیت کیا ہے؟ جب بی بی سے پوچھا امام الانبیاء نے، اے فاطمہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا بابا صرف ایک خواہش ہے، کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں. جب اللہ کی مشیت بھی وہی ہے اور فاطمہ زہرا کی مشیت بھی وہی ہے، تو پھر مجھے بتائیے وہ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ کبھی گھر سے باہر نہ آنے والی فاطمہ ایک دن خود گھر سے آئیں، مسجد کی طرف چلیں اور ہزاروں کے ہجوم میں اپنا تعارف کروا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں خود اپنا تعارف کروا رہی ہوں. اعلموا انی فاطمۃ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا. آخر کیا مجبوری ہے سیدہ کو؟ کیا فتق کے لیے گئی بی بی ان چند درختوں کے لیے جو بی بی خود مالک جنت ہے، مالک کوثر ہے، مالک کائنات ہے؟ وہ چند درختوں کے لیے جائیں گی؟ نہ، فتق کے لیے نہیں گئی تھی. پھر کیا مجبوری تھی؟ فتق مجبوری نہیں تھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانا یہ فاطمہ کی مجبوری. قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں تک پیغام ولایت کو پہنچانا یہ فاطمہ کی مجبوری تھی. اس لیے آج فاطمہ گھر سے چلی.
ابھی تک کسی نے بی بی کے اس دروازے کو بند نہیں کیا تھا جو مسجد نبوی میں کھلتا تھا. ایک قدم اٹھائیں مسجد میں داخل ہو جائیں. لیکن آج فاطمہ اس دروازے سے نہیں گئی. کہاں سے جا رہی ہیں؟ مرکزی دروازے سے جا رہی ہیں، تاکہ آج سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی پہلی مرتبہ گھر سے باہر جا رہی ہے. اور بی بی کے چلنے کا انداز ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے تحریر کیا کہ ہو بہو رسالت مآب کے جیسا تھا. اب بی بی یا تو چلتی ایسا تھی یا بالقصد جی انداز اختیار کیا تاکہ ہر قدم پر ضمیر انسانی پر دستک دے سکے. کتنے بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے ہیں، حسن اور حسین. یا دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں. ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئی. حسن کو گھر میں چھوڑا، حسین کو ساتھ لے کے گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث محمد مصطفیٰ منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، کہیں اس حسین کے آنے پر حاکم وقت کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرے. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2 بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم. یا دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ جائیں. ایک کو گھر میں چھوڑا، ایک کو ساتھ لے کے گئی. ام کلثوم کو گھر میں چھوڑا، زینب بنت علی کو ساتھ لے کے گئی. کیوں؟ جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا، اور جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں فاطمہ زہرا کے لہجے میں اپنے دور کے طاغوت کے سامنے خطبے سنانے تھے اسے ساتھ لے کر گئی تاکہ زینب سیکھ لیں. اور فاطمہ جانتی تھی آج مجھے کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دے گا. اپنے ساتھ نشست لے جا سکتی تھی، اس لیے کہ اتنی دیر نامحرموں کے مجمع میں کھڑے ہو کے خطبہ دینا مشکل بات تھی. لیکن 3 گھنٹے برابر کھڑے ہو کے خطبہ دیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکے کہ جس فاطمہ کے آنے پر امام الانبیاء کھڑے ہو کے آگے چل کے استقبال کرتے تھے وہ خود کھڑی تھی، باقی سب بیٹھے تھے. بس میرے عزیزوں، میں نے ساری باتیں ختم کی چونکہ ایام انہدا میں جنت البقیع اور ہم سب امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے. اس لیے بس 2 جملے اور اس کتاب کی روایت پڑھوں گا. اس ہستی کی روایت مفاتیح الجنان کس نے لکھی ہے؟ شیخ عباس قمی نے. آپ کے گھروں میں موجود ہے، مسجدوں میں موجود ہے، عبادت گاہوں میں موجود ہے. اسی شیخ عباس قمی نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام ہے بیت الاحزان. بیت الاحزان سیدہ سے متعلق لکھی. اس کے شروع میں ایک روایت ہے، اس روایت کا ایک ٹکڑا پڑھوں گا، تفصیل نہیں بیان کروں گا. کیا لکھا شیخ عباس قمی نے؟ کہا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد 3را سال شروع ہو چکا تھا تو 63 یا 64 ہجری میں اسی بڑی شخصیت کا بیٹا کچھ افراد کے ساتھ مدینے سے شام گیا. اور جب شام گیا تو اس نے یزید سے شکوہ کیا کہ یزید تو نے حسین کو قتل کیا، حسین کے بیٹوں کو قتل کیا، حسین کے بھائیوں کو قتل کیا، بھتیجوں کو مارا، حسین کے اصحاب کو مارا. کوئی بات نہیں، یہ تمہاری خاندانی لڑائی تھی. اگر اس حد تک تم رک جاتے میں تمہارے پاس شام نہ آتا. لیکن تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ نبی کی بیٹیوں کو اور محمد کی نواسیوں کو تو نامحرموں کے درمیان بازاروں اور درباروں میں لے کے آیا. یہ سنا یزید نے تو غصے سے کھولنے لگا کہ کوئی اور اگر یہ بات مجھ سے کہتا تو میں صبر کر لیتا اور چپ رہتا، لیکن تمہارے سامنے چپ نہیں رہوں گا. کہ کیوں؟ کہ یہیں بیٹھوں. یزید ابن معاویہ اٹھا، لا کے لکڑی کا ایک صندوق کھولا اور اس میں سے ایک تحریر نکال کے لایا اور آنے والے کے سامنے رکھی کہ یہ تحریر پڑھو، پھر بتاؤ غلطی کس کی ہے اور کون بڑا مجرم ہے. کیا تحریر تھی؟ کسی فرد نے مدینے سے یہ خط لکھا تھا امیر شام کو. کیا تحریر ہے؟ لکھنے والے نے خود لکھا کہ پیغمبر کی رحلت کے 4تھے دن میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر کی طرف بھیجا، جاؤ علی کو بیعت کے لیے بلا کے لاؤ. جب میرا غلام گیا تو اس گھر کی کنیز جس کا نام فضہ تھا اس نے دروازے پر آ کے کہا کہ میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں،
اور جب تک تدوین قرآن کا کام مکمل نہیں ہو جاتا علی باہر نہیں آئیں گے۔ اور جب میرا بھیجا ہوا غلام خالی ہاتھ واپس آیا تو میں نے غصے سے چند افراد کو روانہ کیا، اس دھمکی کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اور اب کی دفعہ یہ کہنا کہ اگر اب بھی علی کو نہ بھیجا تو فلاں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لینے کے لیے خود آئے گا، اور جب وہ خود آئے گا تو علی کو ہر حال میں لے کے جائے گا۔ کہ جب دوسری دفعہ میرے افراد گئے تو اب کی دفعہ کسی کنیز کے بجائے اور خود علی کے بجائے نبی زادی دروازے کے پیچھے آ کے اور میرے لیے پیغام بھیجا کہ جاؤ فلاں سے کہو جب تم نے اقتدار حاصل کر لیا تو اب ہم آل محمد سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ علی آ کر مسجد میں تمہاری بیعت کریں تو کبھی فاطمہ زہرا کی زندگی میں علی تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ چلے گئے۔ کہ جب دوسری مرتبہ میرے بھیجے افراد خالی آئے تو میں غصے سے کانپتا ہوا 50 افراد کو اپنے ساتھ لیا، جن کے پاس لکڑیاں تھیں، ڈنڈے تھے، تلواریں تھیں، ہاں جلانے کا سامان تھا۔ ہم سب بڑھے علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف، اور میں نے قنفذ سے کہا اب قنفذ جاؤ اور اب جا کے علی کے دروازے پر دستک دو۔ دق الباب ہوا، میں نے علی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ علی جب دروازے کے قریب پہنچے، اس سے پہلے کہ علی دروازہ کھولتے میں نے فاطمہ اور علی کا یہ مکالمہ سنا، یہ گفتگو سنی کہ دروازے کے پیچھے سے نبی زادی نے علی سے یہ جملے کہے، اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے کبھی انہوں نے خود تلوار نہیں اٹھائی، کبھی انہوں نے خود تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ اس زمانے میں حجت خدا میرے بابا تھے اور ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اور اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ آج نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی، آج نبی کی بیٹی آپ کا دفاع کرے گی۔ اور علی نے کہا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے۔ اب فاطمہ دروازے کے قریب پہنچی اور مجھ سے کہا جاؤ کیا چاہتے ہو؟ جب کہ تم نے حکومت لے لی تو فلاں نے کہا کہ علی کو باہر بھیجے اور جلدی باہر بھیجے، اگر تاخیر کی تو ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ نبی زادی نے کیا جواب دیا کہ اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ لکھنے والے نے لکھا، میں نے کہا اگرچہ رہتی ہے لیکن ہم پھر بھی آگ لگائیں گے۔ بس کسی کے اشارے سے قنفذ آگے بڑھا اور اس نے در فاطمہ زہرا کو آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا۔ اب سنیں لکھنے والے نے کیا لکھا، کہا کہ میں اتنے غصے میں تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ اے ٹھوکر نیاز بیگ کے غیور مومنین، مجھے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا وہ دروازہ زمین پر گرا تھا؟ زمین پر گرا تھا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، لیکن میں کیا کروں؟ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور اس دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہو چکی۔ اب دروازہ گرا یا فاطمہ زہرا کی آواز آئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ ہم 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور میں سب سے آگے تھا۔ میں رسی لے کے بڑھا علی کی طرف تاکہ اس رسی کو علی کے گلے میں ڈالوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں علی کے قریب پہنچتا مجھے نہیں معلوم نبی زادی کس طرح اس ٹوٹے ہوئے دروازے کے نیچے سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور جلدی سے آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہا، اے فلاں، کبھی فاطمہ کی زندگی میں تو علی ابن ابی طالب تک نہیں پہنچ پائے گا۔ میں نے کہا، اے نبی زادی، درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، آپ نے سنا کربلا میں سکینہ کے بندے چھنے، کربلا میں سکینہ کو تماچے لگے۔ آپ نے پڑھا ہے معتز نے امام زمانہ کی والدہ جناب نرجس خاتون کے رخسار پہ تماچا مارا۔
لیکن صرف امام زمانہ کے رخ اطہر پر تماچا نہیں لگا، صرف کربلا میں سکینہ کو تماچے نہیں لگے، لکھنے والے نے خود اپنی تحریر میں لکھا کہ اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جا ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو خود ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ نبی زادی نے جواب دیا اے فلاں میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ لکھنے والے نے لکھا میں نے ایک مرتبہ اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر پوری طاقت سے ایک ایسا تماچا نبی زادی کے رخسار پر مارا کہ فاطمہ زہرا کے کانوں کے بندے ٹوٹ گئے اور نبی زادی بہت دور جا کے گری۔ اور اب ہم آگے بڑھے اور علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ ہم جانتے تھے کہ آج فاتح خیبر تلوار نہیں اٹھائے گا، بس ہم تلوار علی کو لے کے چلے۔ اور جب علی کو لے کے چلے میرے عزیزو، اس سارے واقعے میں وہ پہلا شخص مدینے میں موجود نہیں تھا۔ جب وہ واپس آیا اس نے دوسرے سے پوچھا، کہا میں نے سنا ہے تو نے نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی؟ کہا میں نے آگ لگائی۔ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی؟ کہا بڑی مقاومت دکھائی۔ کہا میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کہا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کہا پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ کہا ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کی قبا میں ڈال دیا، علی کے دامن میں ڈال دیا۔ ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، کمزور ہے، ذرا زور سے علی کو کھینچیں گے تو فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ جائے گا، لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا تھا کہ ہم جیسے جیسے علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ بس چھڑوا لیا۔ کہ نہ بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ کہ میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ باہنے دیکھا، میرے قریب قنفذ کھڑا تھا، میری نگاہ قنفذ کے کمر بند میں پڑی، اس میں ایک تازیانہ تھا، میں نے وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھ پر مارا کہ فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ میرے عزیزو، امام زمانہ کو پرسا دو آپ کی جدہ طاہرہ کی مظلومیت کا۔ یوم انہدام میں جنت البقیع ہیں، میں مصائب کم پڑھتا ہوں لیکن اس دن کی مناسبت کی وجہ سے مجبور ہوں کہ 2 جملے اور عرض کروں۔ اب علی کو لے کے چلے، علی کو لے کے چلے، مسجد پہنچے، سنے نبی زادی نے کس طرح سے نبوت کو بچایا، سنے نبی زادی نے کس طرح سے ولایت کو پہنچایا، کس طرح سے امامت کو پہنچایا۔ آپ تصور نہیں کر پائیں گے۔ مولا متقیان جناب سیدہ کی شہادت کے موقع پر ہمارے استاد ایت اللہ حسین انصاریان حسینیہ ارشاد میں تہران میں مصائب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے مصائب میں پڑھا نبی زادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، مجلس تمام ہوئی، لوگ رک اٹھے اور اس امام بارگاہ کے ایک طرف بیٹھ کر سب لنگر کرنے لگ گئے، غذا تناول کرنے لگ گئے، اور حسین انصاریان سے بانیان نے کہا آپ بھی بیٹھ کر مومنین کے ساتھ نیاز تناول کیجئے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا، لیکن آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود میں نے دیکھا لوگ کھانا کھا چکے، فارغ ہو کے جا رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا اس محفل کے گوشے میں ایک شخص برابر گریہ کر رہا ہے۔ میں اپنے مقام سے اٹھا، چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور جا کر اس سے پوچھا میں کئی سالوں سے نبی زادی کے مصائب پڑھ رہا ہوں، کبھی کسی کو یوں گریہ کرتے نہیں دیکھا، بتا آج میری کون سی بات، مصائب میں میرا کون سا جملہ تجھے ابھی تک رلا رہا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ کہ حسین انصاریان، استاد حسین انصاریان، آپ کو معلوم نہیں میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ آپ نے مصائب میں پڑھا ہے کہ نبی زادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں اگر کسی انسان کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 95 دن تک کس طرح سے نبی زادی زندہ رہی۔ اگر بات پہنچی ہے پھر جملہ سنیں، جس حالت میں فاطمہ زہرا کے لیے سانس لینا ممکن نہیں تھا، اب علی کے پیچھے پیچھے چلی ہیں، کیسے جا رہی ہیں؟ کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہیں، کبھی فضا کا سہارا لیتی ہیں، کبھی پھر زمین پر بیٹھ جاتی ہیں، پھر آگے بڑھتی ہیں، 1000 مشکلوں کے ساتھ نبی زادی دوبارہ مسجد نبوی کی طرف جا رہی ہیں۔
کیوں جا رہی ہیں؟ جہاں سانس لینا مشکل ہے. کتنی مشکلوں سے نبی زادی چل کر مسجد نبوی تک پہنچی. کیوں پہنچی ہیں؟ اس لیے کہ فاطمہ جانتی تھی کہ اگر میں نہ گئی علی کو شہید کر دیا جائے گا. چونکہ جو علی کو لے کے گئے ہیں یہ علی سے بیعت مانگیں گے. علی مر جائیں گے, کبھی بیعت نہیں کریں گے. اور جب علی بیعت نہیں کریں گے, امامت کو شہید کر دیا جائے گا. امامت کو بچانے کے لیے, ولایت کو بچانے کے لیے یہ بی بی اس حال میں جب سانس لینا مشکل ہوتا ہے خود کو مسجد تک پہنچایا. جب فاطمہ زہرا مسجد میں پہنچی ہیں کیا کیفیت تھی؟ علی کے گلے میں رسی ہے, دونوں ہاتھ بندھے ہیں, افراد کے ہاتھ میں تازیانے ہیں, ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے. وہ مطالبہ کر رہا ہے علی بیعت کرو ورنہ قتل کر دوں گا. اسی حال میں نبی زادی پہنچی اور یہ جملہ کہا کہ تم علی سے بیعت طلب کر رہے ہو, تم نفس رسول سے بیعت طلب کر رہے ہو, تم علی سے بیعت مانگو. میں ابھی اپنے بابا کی قبر پر اپنے سر سے چادر اتار کر تمہارے خلاف بد دعا کروں گی. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں جب نبی زادی کی یہ جملے زبان سے ادا ہو رہے تھے میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا. اتنی بلند کہ ایک درمیانے قد کا انسان ان کے نیچے سے گزر سکتا ہو. جیسے یہ آواز بلند ہوئی علی نے مجھ سے فرمایا علی جاؤ. علی نے مجھ سے کہا اے سلمان جاؤ, نبی زادی کو منع کرو, امت کے حق میں بد دعا نہ کریں. بی بی پلٹ کے آئیں اور اس ہجوم کے پاس کھڑی ہو گئیں اور کہا ٹھیک ہے میرے ولی خدا کا حکم ہے کہ میں بد دعا نہ کروں, میں علی کے کہنے پر بد دعا نہیں کروں گی, لیکن میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم علی کی رسیاں نہیں کھولو گے. دشمن مجبور ہوا, علی کے گلے کی رسیاں کھول دی. فاطمہ زہرا علی کو اپنے ہمراہ لے کر گھر کی طرف چلی. میں دست ادب جوڑ کر فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں یہ جملہ عرض کروں گا اے نبی زادی, آپ کے دروازے پر لوگوں نے آوازیں بلند کی, آپ کے دروازے کو آگ لگی. اے بی بی جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا گیا, آپ کے ہاتھوں پر تماچے مارے گئے, آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے گئے. آپ بڑی مشکلوں سے چل کے مسجد تک آئیں, لیکن اتنی محنت کے بعد آپ نے اپنے ولی خدا اور اپنے زمانے کے امام کی زندگی کو بچا لیا اور علی کو زندہ اپنے ساتھ گھر کی طرف جا رہی ہیں. لیکن میری لاکھ مرتبہ جان قربان آپ کی بیٹی ثانیہ زہرا پر جو مقتل تک اپنے بھائی حسین کے ساتھ ساتھ چلتی رہی, لیکن کئی قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی رہی.